السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد عارف ٹی وی۔ دوستو، آج ہم آپ کو 7 بڑی ڈکیتیوں کے بارے میں بتائیں گے جو بہت مشہور ہوئیں۔ ان پر کئی فلمیں بھی بنیں اور کافی عرصے تک ان کا چرچہ بھی رہا۔ ان وارداتوں میں کچھ ملزم پکڑے گئے اور کچھ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں ایک بات مشترک ہے کہ ان سب کا طریقہ واردات بہت انٹرسٹنگ تھا۔ شروع کرتے ہیں آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سن 1671 میں تھامس بلڈ نے برطانیہ کے شاہی خاندان کے قیمتی ہیرے جواہرات چرانے کا ارادہ کیا۔ یہ جواہرات ٹاور آف لندن میں انتہائی سخت سیکیورٹی میں رکھے گئے تھے۔ تھامس نے یہ جواہرات حاصل کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی اور نقلی بیوی اور بھتیجے کے ساتھ ٹیلبرٹ ایڈورڈز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ٹیلبرٹ ایڈورڈز ان جواہرات کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ تھامس نے بڑی چالاکی سے ٹیلبرٹ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ اسے اور اس کے بھتیجے کو ان جواہرات تک لے جائے، کیونکہ وہ انہیں قریب سے دیکھنا چاہتے تھے۔ ایڈورڈز ان کی باتوں میں آ گیا اور انہیں سیکیورٹی سے گزارتا ہوا اندر لے گیا۔ جب یہ اندر پہنچے تو انہوں نے ایڈورڈز کے سر پر وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جواہرات اپنے کپڑوں میں چھپائے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ اتنی دیر میں ایڈورڈز ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے سیکیورٹی کو ان کے پیچھے بھگا دیا۔ ابھی یہ تھوڑی دور ہی پہنچے تھے کہ سیکیورٹی نے انہیں پکڑ لیا اور گرفتار کر کے کنگ چارلز دوم کے سامنے پیش کیا۔ کنگ چارلز اس سارے قصے سے اتنا محظوظ ہوا کہ اس نے نہ صرف تھامس کو معاف کر دیا بلکہ اسے آئرلینڈ میں ایک قیمتی زرعی زمین بھی تحفے میں دی۔ 8 اگست 1963 کی رات 3 بجے ڈاکوؤں کے گروہ نے رائل میل کی ٹرین جو کہ گلاسگو سے لندن کی طرف جا رہی تھی کو روکا اور اسے لوٹ لیا۔ پلان کے مطابق ریلویز لائن پر موجود سگنل کے ساتھ ٹیمپرنگ کی گئی، جس سے ٹرین ڈرائیور یہ سمجھا کہ اسے ٹرین رکنے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ ٹرین کے رکتے ہی تمام ڈاکو ٹرین پر سوار ہو گئے اور ڈرائیور کو زخمی کر دیا۔ ڈاکوؤں نے پھر ٹرین کے ان ڈبوں کا رخ کیا جہاں قیمتی پارسل رکھے گئے تھے اور سیکیورٹی عملے پر حملہ کر دیا۔ یہ سب کارروائی نہایت ہی مہارت سے انجام دی گئی، جس میں 128 میں سے 120 میل بیگز لوٹے گئے، جس کی قیمت تقریباً $74 ملین تھی۔ ڈکیتی کے بعد اکثر ڈاکو ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے، مگر پولیس نے بالآخر سب کو پکڑ لیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ 22 فروری 2006 کو انگلینڈ کے شہر کینٹ کے ایک بینک سیکیوریٹاز ڈیپو سے تقریباً $52 ملین لوٹے گئے۔ یہ برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی کیش ڈکیتی تھی۔ ڈیپو کے مینیجر کولن ڈکسن کو ایک دن پہلے گھر جاتے ہوئے چند افراد نے اغوا کیا اور شہر کے باہر ایک فارم پر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی فیملی کو بھی اغوا کر کے اسی فارم پر پہنچا دیا گیا اور کولن کو دھمکی دی گئی کہ اگر اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ تعاون نہ کیا تو اسے اور اس کی فیملی کو مار دیا جائے گا۔ پھر رات کے 1 بجے ڈاکو کولن اور اس کی فیملی کو بینک لے گئے، جہاں پہلے سے موجود ان کے ساتھیوں نے بینک کے 14 سٹاف ممبرز کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ تمام ڈاکوؤں نے رقم بیگز میں بھری اور فرار ہو گئے۔ جب پولیس بینک پہنچی تو ڈاکو رقم لے کر جا چکے تھے۔ 6 اگست 2005 کو ایک گینگ برازیل کے بینکو سنٹرال میں ٹنل کے ذریعے داخل ہوا اور تقریباً $71 ملین لوٹ کر غائب ہو گئے۔ یہ رقم اتنی تعداد میں تھی کہ اس کا وزن تقریباً 3.5 ٹن تھا۔ یہ رقم زیادہ تر پرانے نوٹوں پر مشتمل تھی، اسی لیے اسے ٹریس کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ واردات ویکینڈ پر ہوئی اور اس کا پتہ تب چلا جب پیر کو بینک کا عملہ کام کے لیے آیا۔ اس واردات سے 3 ماہ پہلے اس گینگ نے بینک کے قریب ہی ایک کمرشل پراپرٹی کرائے پر لی اور بہت پلاننگ سے اس میں سرنگ کھودنا شروع کی۔ چند ماہ یہ گینگ سرنگ کھودتا رہا اور قریبی بلڈنگ سے نیچے سے گزرتے ہوئے بینک کی بلڈنگ کے نیچے پہنچ گیا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ گینگ تقریباً 15 ممبرز پر مشتمل تھا، مگر پولیس کے اندازے کے مطابق تقریباً 25 لوگ اس کارروائی میں شامل تھے۔ اس گینگ کے چند افراد پکڑے گئے اور باقی مارے گئے۔ 24 نومبر 1971 میں ایک ڈین کوپر نامی شخص امریکہ کے شہر پورٹلینڈ کے ایئرپورٹ سے ایک جہاز میں سوار ہوا۔ فلائٹ کے دوران اس نے ایک ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک نوٹ تھما دیا جس میں لکھا تھا کہ اس کے پاس ایک بم ہے اور اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ جہاز کو اڑا دے گا۔ اس کے بعد اس نے ایئر ہوسٹس کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ اس نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ اسے $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹس فراہم کیے جائیں اور سیٹل ایئرپورٹ پر ایک فیول ٹرک کا انتظام کیا جائے جہاں سے وہ جہاز کو ری فیول کروا کے اگلی منزل کی طرف بڑھے گا۔ جہاز کے پائلٹ نے یہ تمام ڈیمانڈ سیٹل ایئر کنٹرول ٹاور تک پہنچا دی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی نے یقین دہانی کرائی کہ کوپر کے تمام مطالبات مانے جائیں گے، مگر کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جب جہاز سیٹل ایئرپورٹ پر پہنچا تو کوپر کو رقم اور پیراشوٹ پہنچا دیے گئے۔
جہاز میں فیول بھر جانے کے بعد کوپر نے تمام مسافروں کو جہاز سے اتار دیا اور پائلٹ سے کہا کہ وہ نیواڈا کی طرف جہاز اڑانا شروع کر دے اور جتنا ممکن ہو سکے جہاز کی سپیڈ آہستہ رکھے۔ جب جہاز نے نیواڈا کی طرف سفر شروع کیا تو کوپر نے باقی عملے کو حکم دیا کہ وہ کاکپٹ میں رہیں اور باہر نہ آئیں۔ تمام عملے کو کاکپٹ میں بند کر کے کوپر نے جہاز کا دروازہ کھولا اور پیراشوٹ پہن کر رات کی تاریکی میں جہاز سے کود گیا۔ نیواڈا پہنچنے پر جہاز کی تلاشی لی گئی مگر کوپر غائب تھا۔ آج اتنا سال گزرنے کے بعد بھی پولیس کوپر کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ اس ڈکیتی کے ماسٹر مائنڈ لیونارڈو نوبارٹو نے اینتھرپ ڈائمنڈ سینٹر کے اوپر والی منزل پر آفس کرائے پر لیے۔ آفس کرائے پر لینے کی وجہ سے لیونارڈو کو ڈائمنڈ والٹ میں ایک سیکیورٹی ڈپازٹ باکس اور 24 گھنٹے کا سیکیورٹی ایکسس بھی دیا گیا۔ یہ سب حاصل کرنے کے بعد لیونارڈو اور اس کی گینگ نے پلاننگ شروع کی اور 2 سال کی محنت کے بعد 15 اور 16 فروری 2003 کی رات لیونارڈو اور اس کا گینگ سیکیورٹی والٹ میں داخل ہوئے اور 163 سیفٹی ڈپازٹ باکسز میں سے 123 سیفٹی ڈپازٹ باکسز کو توڑ کر لوٹا۔ اس ڈکیتی کی ویلیو تقریباً $100 ملین تھی۔ جاتے جاتے یہ لوگ CCTV کی ریکارڈنگ بھی ساتھ لے گئے۔ اتنی پلاننگ کے بعد لیونارڈو کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے پکڑوا دیا۔ وہیں کی ڈکیتی کے دوران لیونارڈو ایک سینڈوچ کھا رہا تھا تو جاتے وقت وہ وہیں چھوڑ گیا۔ پولیس نے اس سینڈوچ کا DNA ٹیسٹ کروایا اور لیونارڈو کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر اسے پکڑ لیا۔ لیونارڈو پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے 10 سال کی سزا ہوئی۔ لیونارڈو نے کبھی بھی اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتائے۔ 23 ستمبر 2009 کی ایک شام جب سویڈن کے لوگ دن کا کام ختم کر کے اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کر رہے تھے، ایک ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوا اور 4GS کیش سروس بلڈنگ کی چھت پر لینڈ ہوا۔ اس میں سے 4 افراد نکلے اور بلڈنگ کی شیشے کی چھت توڑ کر رسیوں کے ذریعے بلڈنگ میں اترے۔ بلڈنگ میں اترنے کے بعد دھماکوں کی آوازیں آئیں اور یہ افراد بارود کا استعمال کر کے کیش والٹ میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے گرائنڈرز اور بز ساک استعمال کر کے سیف کو کاٹا اور رقم بیگز میں بھرنے لگے۔ جب اچھی خاصی رقم بھر چکے تو انہوں نے واپس چھت کی راہ لی اور وہاں کھڑے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ چور یہ جانتے تھے کہ شہر کی ساری پولیس ان کے پیچھے لگ جائے گی۔ پلان کے مطابق ان کے چند ساتھیوں نے واردات کے دوران بلڈنگ کی طرف آنے والی تمام سڑکوں پر میٹل کیلٹراپس بچھا دیں، جس سے پولیس کے ٹائر پنکچر ہو گئے۔ یہاں دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر چور ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتے تھے تو پولیس نے اپنے ہیلی کاپٹر کیوں استعمال نہیں کیے؟ دراصل اس گینگ نے یہاں بھی بہت سمجھداری دکھائی۔ پہلے انہوں نے پولیس کا ہی ایک ہیلی کاپٹر چوری کیا اور پھر ہینگر کے باہر ایک بیگ رکھ دیا جس پر بم لکھا ہوا تھا۔ پولیس والوں نے اسے سچ سمجھا اور اسے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کی۔ سویڈش گورنمنٹ نے کبھی چوری شدہ رقم کی مالیت نہیں ظاہر کی، مگر ایک اندازے کے مطابق $500 ملین چوری کیے گئے۔ چور رقم چوری کرنے میں تو کامیاب ہو گئے، مگر بالآخر پولیس نے سب کا سراغ لگا لیا اور سب کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ دوستو اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ان سب ڈکیتیوں میں آپ کو سب سے انٹرسٹنگ کون سی لگی۔ اللہ حافظ۔